اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشگی نہیں دی، ہمیشہ زندہ نہیں رکھا ہے۔ کیا آپ وفات پا گئے تو یہ ہمیشہ زندہ رہ جائیں گے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے اور نہ ہی کسی اور کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جان دیا ہے اس کی جان ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، کوئی شے باقی رہنے والی نہیں ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے ذوالجلال والاکرام اللہ رب العزت کے ذات کے۔ دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت و انہم میتون، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی انہیں بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ قرآن کھولیں اور قرآن کھول کے ان آیتوں کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے انہیں بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے۔ جنگ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام نے کہا اگر پیغمبر نہیں رہے تو ہم پھر کس کے لیے یہاں لڑیں اور کس کے لیے ہم یہاں پر جنگ کریں؟ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افئن مات او قتل انقلبتم۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم کیا الٹے پاؤں ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کو بھی کیا آنی تھی؟ موت آنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی آثار بہت سارے احادیث اور قرآن کی آیتوں میں ملتے ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ نصر کی آیت کریمہ تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے الفتح سے مراد یہاں فتح مکہ لیا ہے۔ اس پر اتفاق ہے، عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ فرما دیا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ کو فتح فرما دیا تو وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال نہیں گزرے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا اور تمام قبائل میں کوئی ایسا شخص باقی نہ تھا جو اسلام کا اقرار نہیں کرتا تھا۔ الحمدللہ۔ بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد ہر قوم نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے، یعنی وہ مسلمان ہو جائے۔ ہر قوم میں سے چاہا اور ہر قوم یہ چاہتی تھی کہ وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ وہ اپنی قوم پہ کیا ہو گئے تھے؟ غالب آ گئے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4302۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیوخ جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ لوگ اس آیت کے مطلب کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا ہے بتائیں؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہمیں فتح اور نصرت حاصل ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں اور استغفار کریں۔ اور بعض صحابہ کرام تھے جو خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابن عباس، یہ جو چھوٹے صحابہ کرام تھے، چھوٹے تھے جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، ان سے پوچھا اے ابن عباس بتاؤ کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو جو یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں؟
تو حضرت ابن عباس نے فرمایا نہیں، میں اس آیت سے یہ مطلب نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، فہم دیکھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے، کہتے میں نہیں سمجھتا، تو فرماتے پھر تم کیا سمجھتے ہو، آپ اپنا فہم بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا اس آیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے موت کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دی ہے اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی۔ یہ فتح اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت ہے، لہٰذا اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، یقیناً وہ تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کی یہ بات سن کر فرمایا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس صورت کے متعلق مجھے بھی یہی معلوم ہے، یعنی اس آیت سے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کو ایسے ہی صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر باب قول فسبح بحمد ربک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 4970۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیوخ بدری صحابہ کرام نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے، اس کا مفہوم بھی صحیح ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 8 رکعت ادا فرمائی، اس لیے امیر لشکر کے لیے یہ مستحب ہے کہ کوئی شہر فتح کرے تو اسے بھی جب اس میں داخل ہو تو 8 رکعت نوافل پڑھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن فتح کیا تو ایسے ہی کیا، البتہ عمر بن خطاب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے جو مفہوم سمجھا اس آیت سے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی موت کی اطلاع دی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو چکا، اب آپ کو ہمارے پاس آنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا، اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح اور تحمید اور استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے۔ یہ آیت جب نازل ہو گئی یہ سورہ، تو اس آیت اور سورہ کے نزول کے بعد آپ استغفار، تسبیح اور اللہ کی حمد بہت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیا تھا اور زیادہ سے زیادہ آپ تسبیح، تحمید اور استغفار کرنے لگے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ نے یہ دعا نہ کیا ہو۔ کون سی دعا؟ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4967۔ یہ دعا کو آپ رکوع میں اور سجدے میں دونوں میں پڑھا کرتے تھے، کوئی نماز ایسی نہیں چھوڑتے جس کے اندر یہ دعا آپ نہیں پڑھتے۔ تو ہر نماز کے اندر یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اے ہمارے پروردگار تیری ہم تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ بخاری کی اس روایت کے بعد والی روایت حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4968۔ اے ہمارے پروردگار، تو یقیناً تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قرآن پر عمل کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں شور و غل زیادہ کر بیٹھے یا کسی قسم کا لغو کام کر بیٹھے تو پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، کیونکہ یہ دعا مجلس کے کفارے کی دعا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے انہ کان توابا، لفظ کانا جو ہے اس میں وہ استمرار کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ ہمیشہ سے دعا کو قبول کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ
تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ مسند احمد میں ایک اور روایت اسی قسم کی موجود ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے، اسی طرح سے جب آپ کا انتقال ہوا تو لوگ فوج در فوج دین سے نکلنا بھی شروع کر دیا، دین سے نکلنے بھی شروع کر دیا، لوگ مرتد ہوتے گئے، ان کے ایمان میں کمی آتی گئی اور لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے گئے۔ حیات مبارکہ کا آخری دن ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی، سوموار کی صبح فجر کی نماز کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا، جو حجرہ تھا اس کا پردہ اٹھایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک و پاک کو دیکھ کر زیادہ، آپ فرماتے صحابہ کرام، اتنی زیادہ حسین منظر ہم نے پھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ نے ابو بکر صدیق کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک کوئی آپ کو دیکھنے سے نہ رہ سکا، کوئی آپ کو اس کے بعد دیکھنے پر قادر نہ رہ سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 681۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی دن آپ نے کچھ باتیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ باتیں کی۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا تو اس سے سرگوشی کی تو وہ رونے لگی۔ پہلی بات کی تو کیا کی انہوں نے؟ وہ رونے لگ گئی، اور پھر ان سے دوبارہ آپ نے بات چیت کی تو جب دوبارہ بات چیت کی تو آپ ہنسنے لگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سی بات تھی جس پر آپ پہلے تو ہنسنے لگی اور پھر آپ دوبارہ جب اللہ کے رسول نے آپ سے بات کی تو آپ رونے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے میرے ساتھ پہلی دفعہ جب بات کی تو مجھے اپنی موت کے بارے میں خبر دی۔ کس کے بارے میں خبر دی؟ اپنی موت کے بارے میں خبر دی۔ میں رونے لگی، اور پھر آپ نے دوبارہ جب مجھ سے بات کی تو آپ نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے اہل میں سے پہلی ہوں گی جو آپ کو ملوں گی، تو میں یہ بات سن کر ہنسنے لگی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم شریف حدیث نمبر 2450 پر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ نے اسی دن غلاموں کے تعلق سے اور نماز کے تعلق سے وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا، پاس میں 6 یا 7 دینار تھے انہیں بھی صدقہ دے دیا، اور سخت تکلیف میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہوئیں۔ اسی دن اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید کرب سے دوچار تھے، اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، واہ کربا اباہو، فرمایا آئے میرے ابا کی تکلیف۔ کیا فرمایا؟ ہے میرے ابا کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کی بات سنی تو فرمایا، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، تمہارے ابا پر آج کے بعد پھر کوئی تکلیف نہیں آنے والی۔ اس حدیث کو صحیح بخاری حدیث نمبر 4462 پر ذکر فرمایا۔ خیبر کے زہر کا تکلیف بھی آپ نے اسی دن کو محسوس کیا، آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہو رہا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خیبر کے دن جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جاں کٹی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4428۔ اسی دن آپ نے شدید تکلیف میں یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی۔ شدت تکلیف سے کبھی چہرے پر آپ چادر ڈال لیتے اور کبھی ہٹا دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچ کر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر جب دم گھٹنے لگتا تو اپنے چہرے سے اس چادر کو ہٹا دیا کرتے۔ آپ اسی شدت کے عالم میں فرماتے، لعن اللہ الیہود والنصارى،
اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجد بنا لیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1330. افسوس، صد افسوس کہ جس وجہ سے یہود و نصارہ پر اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں لعنت فرمائی، آج وہی عمل یہ امت مسلمہ کر رہی ہے. وہی عمل جس روش پر یہود و نصارہ چلے تھے اور جس روش پر چلنے کی وجہ سے اللہ کے رسول اپنے آخری وقت میں تکلیف دیکھ رہے ہیں. بار بار آپ اپنے چادر کو اپنے منہ پر ڈالتے ہیں اور پھر شدت سے اس کو ہٹاتے ہیں، اور آپ نے ایسی تکلیف میں لعنت فرمائی، اور جس عمل سے لعنت فرمائی وہی عمل آج یہ امت مسلمہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دم بھرتی ہے وہی عمل کرتی ہے، جس عمل کی وجہ سے یہود و نصارہ پر نبی نے لعنت فرمائی. تکلیف کے باعث آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرمایا کرتے تھے، کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. کیا فرماتے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے بہت سختیاں ہیں. نبی کے اوپر اتنی سختیاں ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختیوں سے حفاظت فرمائے. اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں حدیث نمبر 4449 میں ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور تمہارے زیر دست یعنی تمہارے ماتحت جو کوئی ہوں ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق کو ادا فرمانا. غور کیجئے، بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو، اس کا باپ مرتے وقت اگر کوئی نصیحت کر جائے، وہ نافرمان بیٹا اپنے باپ کی اس نصیحت کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. اسی طرح ہم نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نبی پر ایمان لایا ہے، لیکن نبی نے اپنے آخری وقت میں جو وصیت فرمائی ہے کہ دیکھو الصلاۃ، نمازوں کا خاص خیال کرنا، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہوں. انسان کے ماتحت کیا رہتا ہے؟ بعض مزدور ہیں جن کو ہم نے مزدوری پر لگایا ہے، بعض وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے نوکری دے رکھی ہے، ہمارے ماتحت وہ کام کرتے ہیں، بعض امپلائی ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ماتحت رہ رہے ہوتے ہیں. ہمارا بھائی، چھوٹا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں. اس قسم کے تمام لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں، ان سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ خاص ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، ان کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا. بتائیے اس وصیت پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور فرمائیں، اسی دن آپ نے ایک اور خواہش فرمائی، وہ ہے مسواک کی. اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بہت اہم سنت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں ہوا یہ کہ اسی دوران عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آیا اور اس کے ہاتھ میں مسواک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی خواہش کی. میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر ان کے سرے کو توڑ دیا پہلے، اور پھر اسے چبا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے، اور آپ اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں حدیث نمبر 890 پر ذکر فرمایا ہے. آپ فرما رہے ہیں، حضرت اماں عائشہ فرماتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آخری دن اور آخرت کی پہلے دن میں میرے اور نبی کے تھوک کو جمع فرما دیا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 4451. بے ہوشی میں آپ کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں تندرستی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی گئی تو پہلے جنت میں اس کی قیام گاہ دکھایا گیا، اسے ضرور دکھا دی جاتی ہے. پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور وہ وقت قریب آ گیا تو سر مبارک ان کا چھت کی طرف اٹھا. عائشہ فرماتی ہیں آپ کا سر
مبارک میری ران پر تھا اور آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی. جب کچھ ہوش ہوا تو آپ کی آنکھیں گھر کی چھت کی طرف اٹھ گئیں. اس وقت آپ نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی. آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر انہوں نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا ہے اور وہ دعا فرما رہے اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ تو ہمیں اعلیٰ رفیقوں سے ملا دے. یہ حدیث مجھے یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی روح کو قبض کرنے سے پہلے جنت میں ان کا مقام دکھا دیا جاتا ہے اور پھر اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہیں اور چاہے تو جنت کو پسند کر لے، آخرت کو پسند کر لے. اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 4437 پر ذکر کیا ہے. امام الانبیاء رفیق اعلیٰ سے ملنے کی خواہش کرتے کرتے آپ کا اسی وقت اسی دن کیا ہوا؟ وصال ہوا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کنت اسمع انه لن يموت نبی حتى يخیر بین الدنیا والآخرہ. میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دے دیا جاتا ہے. آپ فرماتی میں نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے کہ ان انبیاء مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آپ فرما رہے تھے کہ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا اور یہی بہترین رفیق ہیں، دوست ہے. کہا میں نے سمجھ لیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ دنیا کو چاہیں یا آخرت کو پسند کر لیں، لہٰذا آپ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کیا. اس حدیث کو امام مسلم نے مسلم میں حدیث نمبر 6295 پر ذکر کیا. اسی دن آپ نے ایک آخری دعا فرمائی، بڑی ہی اہم دعا ہے. دیکھیے آخری گھڑی ہے، آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے اور آپ دعا فرما رہے ہیں اللہ میں آخرت کو پسند کر لیا. اب اس کے بعد آخری الفاظ اور آخری دعا کیا تھی وہ بات آپ یہاں سے لے کر اٹھے. بہت مختصر دعا ہے لیکن بڑی ہی جامع دعا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ان 4 لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو دی ہیں. آپ فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ وفات سے کچھ پہلے، کچھ ہی لمحے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشت سے ان کا سہارا لیے ہوئے تھے. آپ نے کان لگا کر سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے. دعا کون سی ہے؟ دعا بہت غور سے سنیے. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق. اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اپنے رفیقوں سے ملا دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4440. شدت سکرات پر حضرت عائشہ کا بیان فرض سنیے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہسلی اور میری ڈھوری کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے. آپ کی شدت سکرات، موت کی سختی دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزا کی شدت کو، موت کی شدت کو برا نہیں سمجھتی. اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں حدیث نمبر 4446 پر ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد صحابہ کرام کے جو حالت زار ہوئی ہے، صحابہ کرام کو جب اس کی خبر ملی کہ آپ اس دنیا سے وفات پا گئے، صحابہ کرام اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان کے پہاڑ صحابی رسول کہتے تھے اگر کسی نے یہ بات زبان سے نکالی کہ میرے محبوب اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن سر سے الگ کر دوں گا، میں اس کی گردن اس کی دھڑ سے الگ کر دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا گیا، آپ آئے اور منبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو اگر یہ مر جائیں افإن مات اور یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر دیکھا جاتا کہ جس کی زبان پر سنو وہ یہی آیت تلاوت کرتا رہتا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، جسے دیکھا جاتا وہ یہی آیت تلاوت کرتا. اور فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ایسا ہمیں معلوم ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت سنائی تو ایسا معلوم ہوا گویا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہو، گویا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہو، جبکہ یہ آیت تو پہلے ہی نازل ہو چکی تھی.
تو ہم نے جب یہ آیت سنی، صحابہ کرام فرماتے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میرے بدن کا بوجھ میرے پاؤں نے برداشت نہیں کر سکا، اور میں فوراً گر گیا اس آیت کو سننے کے بعد کہ اب ہمارے درمیان ہمارے محبوب نہیں رہے۔ یہ تھی وہ دن، یہ تھا وہ لمحہ، یہ تھی وہ کیفیت، یہ تھی وہ حالت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اکثر مورخین نے اس دن کو 12 ربیع اول لکھا ہے، اکثر مورخین نے اس دن کو 12 ربیع اول لکھا ہے۔ پیدائش کے دن کو 12 ربیع اول، اس میں اختلاف ہے، بعض مورخین نے 8، بعض نے 9 اور بعض نے 12 لکھا ہے، لیکن وفات کے دن میں اکثر مورخین نے 12 لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ یہ سوموار کے دن آپ کی وفات ہوئی ہے، سوموار کے دن آپ پیدا بھی ہوئے اور سوموار کے دن آپ وفات بھی پائے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم کیلنڈر سے اس کو میچ کرتے ہیں تو یہ سوموار والا دن 12 ربیع اول کو نہیں آتا ہے وفات والے دن میں۔ تو ایسے لوگ جتنے بھی اس بات کے قائل ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ مدینے میں ہوئی ہے، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کیلنڈر سے میچ کرتے ہیں وہ مکے کی کیلنڈر کو دیکھتے ہیں۔ مکہ اور مدینے کے اندر درمیان میں رویت کا فرق ہے، لہٰذا ہم مدنی کیلنڈر کے اعتبار سے اگر دیکھیں، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج کیا تھا اس تاریخ سے، صحیح بخاری اور مسلم کی تاریخ سے کیلنڈر کو میچ کرتے ہیں مدنی کیلنڈر سے، تو وہ 12 ربیع اول آتا ہے۔ آپ چاہے تو میچ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم سب کو اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب گناہگار خطا کار ہیں، یا رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما جیسے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ یا رب العالمین ہم سب کو کما حقہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعا کو تو اپنی فضل، اپنے کرم سے قبول فرما۔